تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل صد احترام حضرت مولانا مفتی معیز الدین صاحب قاسمی، صدر اجلاس، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مدد العالی، جنرل سیکرٹری مسلم پرسنل لا بورڈ، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، عمائدین شہر اور نہایت ہی قابل احترام اور معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفظ شریعت کے عنوان سے یہ جو انٹلیکچوئلز کا غیر معمولی اجلاس منعقد کیا گیا ہے، بہت ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت میں مسلم پرسنل لا کا جو تحفظ ہے، تو یہ مسلم پرسنل لا کا تحفظ صرف ایک عنوان نہیں ہے، یہ دراصل امت مسلمہ کے وجود کے تحفظ کی بات ہے۔ اس امت کو امت مسلمہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ امت اسلام کی شناخت کے ساتھ اس ملک میں جیتی۔ ہماری تہذیبی شناخت، ہماری ایمانی اور اعتقادی شناخت ہمارے پرسنل لا سے وابستہ ہے۔ ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح کوئی پاکیزہ درخت ہو، کوئی شجر طیب ہو، اور وہ ہے اسلام، اور اس شجر طیب کی جو جڑیں ہیں وہ ہمارے عقائد میں پوشیدہ ہے۔ رسالت اور آخرت، رسالت، توحید، رسالت اور آخرت، یہ ہمارے عقائد ہیں، اور ان عقائد سے جو شجر طیب میدان میں آیا، کائنات میں جلوگر ہوا، اور جس کی برکتوں سے انسانیت فیض یاب ہوئی، وہ ہماری شریعت ہے، اور اس کی شاخیں یہ ہمارا مسلم پرسنل لا ہے۔ تو اگر مسلم پرسنل لا ختم ہو جائے تو گویا اس شجر طیب کی ٹہنیاں، اس کے برگبار، اس کے ثمرات ہم سے چھین لیے گئے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا درخت جس کے برگبار، جس کے ثمرات اور جس کی ٹہنیاں، جس کی شاخیں کاٹ دی جائیں تو اس کی جڑیں بھی خود بخود دم توڑ دیں گی۔ تو گویا اس طرح سے یہ امت مسلمہ کے روحانی، اعتقادی اور اس کے نظریاتی وجود کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ اور اس چیلنج کو سے نبرد آزمائی کے لیے امت مسلمہ کی اس پرائم طبقے کو جو ہمارے سامنے موجود ہیں، جس کو ہم انٹلیکچوئلز کہتے ہیں، جو اس قوم کے معمار ہیں، جو اس قوم کی تہذیب و تمدن کے پاسبان ہیں، جو قوم کو رخ دیتے ہیں، ان لوگوں کی بیداری، ذہنی، فکری اور عملی بیداری، یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین کا ایک قانون قدرت ہے جو قوموں کے درمیان جاری ہے۔ اس قانون قدرت کی جن لوگوں نے پاسداری نہیں کی اور اس کا شعور حاصل نہیں کیا، اللہ نے ایسی قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے۔ اس کی طرف قرآن نے یوں اشارہ کیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا۔ حالت سے مراد وہ جس کیفیت میں ہیں، جن احوال میں ہیں، جن صفات میں ہیں، جن کردار میں ہیں، اس وقت تک اللہ اس کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کے بدلنے کے لیے خود کوشاں نہ ہوں، خود فکر مند نہ ہوں، اس کے ارادے میں، اس کے عزائم میں اپنے آپ کو چینج کرنے اور اپنے آپ کو بدلنے کی اس کی خواہش نہ ہو۔ تو اس سے یہ بات علماء کرام نے اس کی تفسیر میں یہ نقطہ پیش کیا ہے کہ فطرت کا اصول یہ ہے کہ ہر چیز اپنی حالت پر رہے گی،
حالت اس کی بدلے گی جو اپنی حالت کو بدلنے کے لیے کوشش کرے گا. آسمان سے فرشتوں کا نزول نہیں ہوگا, فرشتوں کا نزول نہیں ہوگا. ہمیں اپنے تئیں خود منصوبہ بندی کرنی ہوگی, فیصلہ سازی کرنی ہوگی, عزم و حوصلہ کرنا ہوگا. دیکھیے, جو حالات کے تھپیڑے ہیں, جو چیلنجز ہیں, جو مصیبتیں اور مشکلات ہیں, یہ قدرت کے قانون کے تحت یا تو قوموں کو مٹاتے ہیں یا قوموں کو بام عروج پر پہنچاتے ہیں. جن قوموں میں ایمانی کیفیات ہوتی ہیں, جو قومیں اپنے رب پر یقین رکھتی ہیں, وہ قومیں حالات کا نہ صرف یہ کہ مقابلہ کرتی ہیں بلکہ حالات میں وہ سرخرو اور کامیاب ہوتی ہیں, جس کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو بزرگان محترم, ہمیں قدرت کے ان اشاروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حالات کے جو تقاضے ہیں, ان تقاضوں کو بہت گہرائی کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ سمجھنے اور اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. آج آپ دیکھیے چیلنجز کیا ہے. پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ ہماری جو نئی نسلیں ہیں, ان نئی نسلوں کو ایمان پر باقی رکھنے کے لیے ہمیں جاں توڑ کوششیں کرنی ہوگی. مجھے اورنگ آباد ضلع سے ایک ٹیچر کا فون آیا. اس نے یہ بتایا کہ یہاں بچوں کو باقاعدہ بچوں سے مورتی پوجا کے لیے پیسے لیے جا رہے ہیں, ان کو پرارتھنا کرنی پڑ رہی ہے. وہ باقاعدہ جو ہے یعنی مورتیوں کے سامنے کھڑے ہو کر پرارتھنا کر رہے ہیں, اور وہ پورے اسکول کے تقریباً 140 بچے ہیں, اور ان کے لیے ایک خاص دباؤ بنایا جا رہا ہے. اور یہ معصوم بچے جو گاؤں اور قصبات میں ہیں, یہ تیزی کے ساتھ اس کلچر کے اندر شامل ہوتے جا رہے ہیں. ایسے حالات میں ہمارے مساجد کا جو نظام ہے, ہمارے مکاتب کا جو نظام ہے, ہمارے معلمین اور ہمارے علماء کرام کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ دو چند ہو جاتی ہیں کہ ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بچے اپنے عقائد کے اعتبار سے بہت مضبوط اور مستحکم ہوں, اور وہ دین اور شریعت کے تقاضوں کو جانیں. اور یہاں جو موجود ہمارے سرمایہ دار لوگ ہیں جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے, وہ ایسے اسکولوں کا قیام کریں جو اسکول اسلامی کردار کے تحفظ کی ضمانت دیں. دوسری اہم بات یہ ہے اس موقع پر کہ بھائیوں, ہمیں اپنے لوگوں میں مایوسی کو دور کرنا ہے, خوف و ہراس کی کیفیت ان میں پیدا نہیں ہونے دینا ہے. ان کو ہمیشہ بلند حوصلہ رکھنا ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ اللہ کی طاقت اور نصرت ان کے شامل حال ہے. دیکھیے, انسان جو ہے نا ہمیشہ اپنے عزائم اور حوصلوں سے زندہ رہتا ہے. انسان ہمیشہ اپنے عزائم اور حوصلوں سے زندہ رہتا ہے. اگر اس کے حوصلے اور عزائم مر گئے تو لوگ بھی مر جاتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, کہ تم بس حوصلہ نہ ہو جاؤ, حوصلوں کو ختم نہ کرو اور غمزدہ نہ رہو, مایوس نہ رہو, تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اور شاعر مشرق نے یہ بات کہی تھی کہ اپنے نوجوانوں میں شاہینی صفات پیدا کرو, ان میں عقابی کردار پیدا کرو, انہیں بلند پروازی پیدا کرو, انہیں فطرت کے اشاروں کو سمجھنے کے قابل بناؤ, انہیں زمین پر چلتے ہوئے مرغ اور مسلم مت بناؤ کہ جسے جو چاہے ذبح کر دے. شاعر نے یہ بات کہی تھی کہ افسوس صد افسوس کے شاہی نہ بنا تو, دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات, تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ہم اپنے نوجوان نسلوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ فطرت کے اشاروں کو جانیں. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ آج کے دور کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ اپنے جو ملت کے جو قائدین ہیں, علماء کرام ہیں, جو ہمارے بڑے احترام کے قابل بورڈز ہیں, مسلم پرسنل لا بورڈ ہے اور بڑے بڑے ادارے ہیں اور جماعتیں ہیں, جو اس ملت کے تحفظ کے لیے, دین کے تحفظ کے لیے اور امت مسلمہ میں دین کو باقی رکھنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں, تو سوشل میڈیا کے ذریعے بعض ناعاقبت اندیش لوگ
बाज नासमझ लोग अपने उलमाए किराम से नई नस्लों का एतबार उठा रहे हैं। अजीब अजीब किस्म के राइट अप्स आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, नतीजे में प्रसल्ला बोर्ड जैसे मोहतरम इदारे को, कि जिसकी कुर्बानियों की एक अजीम दास्तान है, वो उनको जो है मुत्तहम करते हैं। ये नासमझी है। हमें ये बात महसूस की जा रही है कि जो नौजवान नस्ल है और उलमाए किराम है, उनके दरमियान एक खलीज और एक गैप बनाने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर निहायत ही संजीदा और सेहतमंद मवाद डालने की ज़रूरत है, ताकि हमारी नस्लें वो हमारे दीनी जमातों और दीनी प्लेटफॉर्म का एहतराम करें और उनकी क़यादत को और उनकी जो है रहनुमाई को कबूल कर सकें। बुजुर्गाने और मोहतरम और नौजवान दोस्तों, हालात बहुत तेज़ी के साथ बिखर रहे हैं, लेकिन इन हालात का तकाज़ा ये है कि उम्मत जमा हो, इज्तिमा इसके दरमियान इज्तिमाई शऊर पैदा हो और तमाम मिली इदारे मिलकर वो ख़ास तौर पर मैदान अमल में उतरें। और आखिरी बात यह है कि हमारी ख़वातीन, जिसके बारे में ये बात कही जा रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम ख़वातीन जदीद तालीम के मैदानों में तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं। भाइयों, इस्लाम दुश्मन ताकतों का सबसे बड़ा हदफ हमारी नौखेज़ नस्लें और हमारी ख़वातीन। ख़वातीन को बहुत ही साजिश मकर फरेब के अंदाज में ख़वातीन को इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है या उनकी जहन साजी की जा रही है कि वो इस्लाम के तई मशकूक हो जाएं और उन्हें ये मालूम हो कि इस्लाम उनको एहतराम नहीं देता, इस्लाम उनको हुकूक नहीं देता। तो ये इस तरह की जो फितना अंगेजी है, इसका मुकाबला हमें करने की ज़रूरत है। अब इसका मुकाबला हम कैसे करें? इसके मुकाबले के लिए ज़रूरी है कि हमारी तालीम गाहें, हमारी दानिश गाहें, हमारे जदीद मदारिस और यूनिवर्सिटियाँ, इन तमाम में हम अपनी तालिबात को इस्लामी जो शऊर है, जो अल्लाह ताला ने निस्वानियत को जो शऊर बख्शा है या उनके हुकूक का जो तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम ने किया है, ये सब चीज़ें उनके सामने रखें। हम मुस्लिम परसल्ला और शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम में अपनी ख़वातीन को कदम ब कदम साथ लेकर चलें। हम जदीद तालीम गाहों के अंदर अपनी ख़वातीन को इस्लामी तालीमात से आरास्ता करें। बिलाशुबा ये चंद एहसासात हैं, चूँकि मेरा वक्त हो चुका है। बहरहाल ये चंद बातें हैं जो मैंने आपके सामने पेश की हैं। किसी शायर के इन चंद कलिमात, चंद बातों के साथ मैं मुकम्मल करता हूँ कि अज़्म मोहकम हो तो सरगर्म अमल होकर हम, आओ ज़र्रों से करे चांद सितारे पैदा, और डूबने वालों को तो साहिल भी डुबो सकता है, वरना तूफ़ान में भी होते हैं किनारे पैदा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाएं, हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाएं, हमारे दीन और हमारी शरीयत की हिफाजत फरमाएं। हमें इस मुल्क के अंदर अपनी इस्लामिक वैल्यूज़ और अपनी शरीयत के साथ अल्लाह ताला ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक जीने की तौफीक अता फरमाएं और हमारी आइंदा नस्लों को भी इसी दीन पर बाकी रखें। आमीन या रब्बिल आलमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सनशाइन हर्बल लेकर आया है मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए एक नायाब नुस्खा, 100% असरदार और तिब्ब नबवी से तैयार करदा आयुर्वेदिक दवा, साथ ही मोटापा कम करने और वज़न बढ़ाने के लिए बेहतरीन नायाब नुस्खे, उलमाए किराम के लिए कारोबार करने का सुनहरा मौका। मज़ीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। चूको स्टार आला क्वालिटी के उम्दा लजीज चॉकलेट्स, उलमा हुफ़ाज और तिजारत करने वालों के लिए बेहतरीन मौका। चूको स्टार औरंगाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें।